محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں اور پردہ نشین میری پیاری مائیں بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی نبی یا رسول دنیا میں بھیجیں، ہر نبی کو دو طاقتیں ضرور عطا فرمائی ہیں، دو خوبی ضرور عطا فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک خوبی ہے اخلاص اور دوسری خوبی ہے شفقت کرنا۔ یہ دو خوبی اور دو صفات ایسی ہیں، جہاں بھی یہ دو چیزیں ہوتی ہیں وہ جگہ بھی آباد ہوتی ہے اور جگہ والے بھی آباد ہوتے ہیں۔ مسجد والوں کے اندر ہوں یہ خوبیاں، مسجد والے آباد، مدرسے والوں کے اندر یہ خوبیاں، مدرسے آباد، گھر والوں کے اندر یہ خوبیاں ہوں، گھر آباد، عورتیں مستورات کے اندر یہ خوبیاں ہوں، وہ بھی آباد اور شاداب رہتی ہیں۔ اخلاص پہلی طاقت، اس کے بغیر اللہ کے یہاں کچھ نہیں ملے گا۔ عام زبان میں کہتے ہیں نیتیں اچھی کرنا۔ اخلاص کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ نیتیں اچھی کرنا۔ اور سب جانتے ہیں جیسے نیت اللہ کی طرف سے ویسا فیصلہ۔ قرآن کے بعد جس کتاب کا نمبر آتا ہے وہ کتاب کا نام ہے بخاری شریف۔ اس کتاب کی جو سب سے پہلی حدیث ہے وہ نیت کے اوپر ہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے آئے ہیں، اور علماء کو آخر سال میں وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ تو اس حدیث کا پیغام یہ ہے، اے پیارے بچوں، پیارے طلباء، مدرسے میں پڑھنے والوں، اس سال پڑھنے کے بعد تم پورے مولوی بن جائے ہوئے، تو اپنی نیتوں کو ٹھیک کر لینا اگر اللہ کے یہاں کچھ لینا ہے۔ یہ اس حدیث کا خلاصہ اور اس حدیث کی منشا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ صرف مولویوں کے لیے وہ حدیث ہے، ہر ایک بندے کے لیے وہ حدیث ہے کہ اگر اللہ کے یہاں دین پر یا دنیا پر کچھ لینا ہے تو سب سے پہلے کیا ٹھیک کرنا پڑے گا بھائی؟ نیتوں کا جو ٹیڑھ پن ہے وہ سیدھا کرنا پڑے گا۔ ابا کی خدمت اس لیے نہ ہو کہ ابا کی گانٹھ ذرا موٹی ہے، کہ بھئی ابا کی گانٹھ موٹی ہے، پانی پلاؤ، کھانا کھلاؤ، رات میں پیر بھی دباؤ، ٹانگیں بھی دباؤ، یا بہت ساری خدمت کر لو، ان کی جی حضوری کرو۔ کیوں؟ ذرا ابا کا بٹوا موٹا ہے، گرم ہے، تو دنیا سے جاتے وقت سب سے پہلے ابا مجھے یاد کرے گا، تو بھیا بٹوا بھی مل جائے گا، اکاؤنٹ بھی مل جائے گا، لیکن نیت بٹوے پر تھی، نیت ابا کے جھولے کے اوپر تھی، تو جھولا بھی ملا، بٹوا بھی ملا، نیت میں فساد تھا، بگاڑ تھا، اللہ کے یہاں کچھ نہیں ملے گا۔ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، بندے کے لیے، انسان کے لیے، مرد ہو یا عورت ہو، وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ بیوی کی خدمت اس لیے کرنا کہ میری ذمہ داری ہے، یہ ایک بول پر اپنا سب کچھ میرے خاطر چھوڑ کے آئی ہے۔ بچوں کی خدمت اس لیے کہ میری ذمہ داری ہے، یہ میرے بچے ہیں، ان کی تربیت کرنا میرا فریضہ ہے، ان کے اوپر خرچ کرنا میرا فریضہ ہے، اللہ کا حکم ہے، نبی کی تعلیم ہے۔ یہ اگر منشا ہوگی اللہ کے یہاں اجر ملے گا، اور جو بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ جو بھی امور سر انجام دیے جائیں گے اللہ ان میں برکتیں اتارے گا۔ کہیں کی وجہ سے؟ جی بولو، نیتوں میں اخلاص کی برکت سے۔ اور اگر بھائی بیوی کی خدمت اس لیے ہوگی کہ یار بیوی کے جو بھائیاں ہیں نا وہ بلڈر آدمی، جہاں ذرا سی اونچ نیچ ہوئی، بیوی کے جو بھائی ہیں وہ نیتا ہیں، پولیٹکس میں بڑے ہائی فائی آدمی ہیں، جہاں ذرا سی اونچ نیچ ہوئی تو پھر ٹھکانہ نہیں ہے میرا۔
اور اگر بیوی کی خدمت اس لیے ہے کہ دنیا میں 4 چاند لگے، میری تعریف ہو، واہ واہی ہو جائے، تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن نیت میں بگاڑ کی وجہ سے اللہ کے یہاں جو ملنا تھا وہ نہیں ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کے ذریعے بھی، اپنے اعمال کے ذریعے بھی امت کے سامنے یہ دونوں چیزیں رکھی ہیں، پریکٹیکل بھی، اور آپ نے اپنی باتوں کے ذریعے جنہیں احادیث کہا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کر کے دکھایا ہے، تاکہ امت کا جو ایک یہ رشتہ ہے میاں بیوی والا، اس کے اندر بگاڑ نہیں آنا چاہیے۔ آپ نے سب نے سنا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں تھیں جی؟ 12 13 11۔ میری عادت ہے بات کرتے کرتے، بیان کرتے کرتے مجمع سے سوال کرتا ہوں، تاکہ پتہ تو چلے کہ کتنی بیدار مغزی کے ساتھ بیٹھے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو حاجی جی بیٹھے ہیں یہاں اور دماغ گھوم رہا کہیں اور۔ وہ ایک دفعہ امام صاحب کو لقمہ لگا ظہر کی نماز میں، تو کوئی کہے 3 ہوئی ہیں، کوئی کہے 4 ہوئی ہیں۔ اب امام صاحب بھی مغالطے میں، بھی انسان ہے، مغالطہ لگتا ہے انسان کو۔ سجدہ صاحب کے مسائل شریعت نے جو بتائے اسی لیے تو بتائیں کہ بھئی امام صاحب تو ہیں، کوئی فرشتے نہیں ہیں، غلطی ہوں گی، مغالطے ہوں گے، کبھی سورہ فاتحہ آگے پڑھی جائے گی، کبھی پیچھے پڑھی جائے گی، کبھی نہ بھی پڑھی جائے گی، ان تمام صورتوں میں سجدہ سہو کرو۔ اب وہ مسجد میں شور سا ہوا، وہ ایک بڑے میں بیٹھے کہ جی 3 ہی رکعت ہوئی ہے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ 3 ہی رکعت ہوئی ہے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں۔ کہنے لگے کہ بھئی اتنا بڑا دعویٰ کیوں کر رہے ہو، جبکہ تمام لوگوں کو شک ہے، کوئی 3 بتا رہا ہے، کوئی 4 بتا رہا ہے، اور آپ مہر لگا کے کہہ رہے ہیں کہ 3 ہوئی ہے۔ تو بڑے میاں نے کہا کہ بھئی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری 4 دکانیں اور 4 رکعت میں چاروں نمازوں کا حساب لگا لیتا ہوں، آج 3 رکعتوں کا حساب ہوا ہے، 1 رکعت نہیں ہوئی ہے، اس لیے 1 میری دکان بھی باقی ہے، اس لیے میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو جائے بیٹھے ہم کھجور والی مسجد میں ہیں اور کبھی کھجور کی مارکیٹ میں گھوم رہے ہوں، تو ذرا دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو کتنی بیویاں تھیں جی حضور کی؟ 11 بیویاں تھیں۔ سب سے پہلی خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 15 سال بڑی ہیں۔ جس وقت آقا نے اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا ہے، اس وقت آقا کی عمر 25 سال اور اماں خدیجہ کی عمر 40 سال۔ سب سے پہلی خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ہم سب کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ تو کتنی بیویاں؟ 11۔ تو یہ بھی سنا ہوگا آپ نے کہ 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ چولہے کے اندر آگ نہ جلے، گھاس جمے گی نہیں جمے گی؟ چولہے کے اندر گھاس جم جاتی تھی، گھاس۔ یہ واقعہ ایک مرتبہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بھانجے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے سامنے بیان کی کہ بھانجے، انہوں نے سوال کیا کہ خالہ جان آپ کے یہاں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، تو گزر بسر کیسے ہوتا تھا؟ معلوم ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ بیٹا 2 کالی چیزوں پر۔ کتنی؟ 2 کالی چیزوں پر، ایک کھجور، دوسرا پانی۔ اب آپ لوگوں میں سے کسی کے ذہن میں آیا ہوگا یہ کھجور کالی ہو گئے ہے، سمجھ گئے، لیکن پانی تو کالا نہیں ہوتا، پانی تو سفید ہوتا ہے۔ تو یہ سوال بھانجے نے خالہ سے کیا تھا کہ خالہ کھجور کالی سمجھ میں آتی ہے، لیکن پانی کو آپ نے کالا کیوں کہہ دیا؟ تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ بیٹا جب ہمارے اوپر 8 دن کا 3 دن کا فاقہ گزرتا تھا نا، تو ہماری آنکھوں کے سامنے
کالی چیز نظر آئے کمزوری کی وجہ سے، کالی چیز ہو سامنے ہمارے تو فاقوں کی کمزوری کی وجہ سے کالی چیز تو کالی دکھائی دیتی تھی، تو ہمارے سامنے اگر سفید چیز بھی آ جائے چاہے پانی ہی کیوں نہ ہو تو وہ بھی ہمیں کالا ہی دکھائی دیتا تھا۔ 2 مہینے تک چولہا نہ جلا اور چولہے کے اندر گھاسیں جمی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص کی امت کو ایسی دعوت دی ہے، ایسی دعوت دی ہے کہ قیامت تو آ جائے گی، آدم علیہ السلام سے لے کر کے اخلاص کی ایسی کوئی دعوت، کوئی تعلیم اور کوئی تربیت اپنے ماننے والوں کی کر نہیں سکتا، کوئی نہیں کر سکتا، کہ اگر فاقے ہیں تو بھی اللہ کے لیے، اگر اچھا کھانا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، اگر فاقے ہیں تو وہ بھی دین کے لیے، اگر اچھا کھانا ہے دسترخوان پر تو وہ بھی اللہ کے لیے، فاقے اس لیے نہیں کہ میں تمہیں نہیں کھلاؤں گا چاہے کچھ ہو جائے، نہیں، دین کے لیے فاقے ہیں۔ ایک مرتبہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آرام فرما رہے ہیں، اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی آنکھ کھلی تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پر بڑے بے چین ہو رہے ہیں، کبھی ادھر کروٹ، کبھی ادھر کروٹ، کبھی ادھر کروٹ۔ اسی بے چینی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آگے کا بدن چارپائی سے نیچے کو گرایا، اور جو چارپائی کی پٹی ہوتی ہے، جو بانس ہو جاتا ہے جس پر بان بنا جاتا ہے، اپنے پیٹ کو اس سے سہارا دے رہے ہیں۔ کون ہے؟ کائنات کے سردار، ختم الانبیاء، کہ جن کے وجود کی قسمیں اللہ قرآن میں کھائے، کہ جن کی سرداری اور جن کی برتری کی نعت انبیاء علیہ السلام نے گائیں اور پڑھیں، کہ جن کے سامنے فرشتہ بھی 2 زانو ہو کر کے بیٹھے، رات میں اتنی بے چینی کیسی؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ کیا ہو گیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ بھوک اتنی تیز لگ رہی ہے کہ اتنا نڈھال کر دیا ہے کہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے، اور بھوک میں پیٹ کو سہارا دینے کے لیے میں اپنے چارپائی جو ہے اس کی پٹی کا پیٹ کو سہارا دے رہا ہوں۔ یہ گھر کے حال ہیں، لیکن یہ فاقے کس لیے؟ یہ فاقے کس لیے؟ صرف دین کی خاطر، کہ میری تعلیم امت تک پہنچے، میری تعلیم میری امت کی دھی بیٹیوں تک پہنچے، تاکہ فاقے ان کے اوپر آئیں تو اپنے نبی کو یاد کریں۔ اگر دسترخوان پر اچھی نعمتیں ہوں، کھانے ہوں، اپنے نبی کے عمل کو یاد کریں، کسی بھی قدم پر کسی بھی جگہ پر اپنے نبی کو امت بھولنے والی نہ ہو۔ اور جب یہ امت نبی کو بھولے گی اور نبی کے پیغامات کو پس پشت ڈالے گی، اور جب یہ امت نبی کو برطرف کر دے گی، اور جب ان کے سامنے دنیا داروں کے طور طریقے ہوں گے، اور جب ان کے سامنے اپنی رسم و رسوم اور رواج اور بدعات و خرافات کو سامنے زندگی گزار کے یہ چلیں گے، تو پھر امت کو ذلیل ہونے سے اس دنیا کے اندر نہ کوئی پیسہ روک سکتا ہے، نہ دولت روک سکتی ہے، نہ کوئی طاقت روک سکتی ہے، اور نہ کوئی ماں کا لال ایسا بادشاہ پیدا ہوا ہے کہ جس قوم کے اندر نبی کی سیرت نہ ہو اور نبی کے طریقے نہ ہو، اس قوم کو ذلیل اور رسوا ہونے سے بچا لے۔ کوئی ماں کا لال دنیا میں ایسا پیدا نہیں ہوا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل اخلاص کی بنیاد پر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایسے ہی گزری ہے، پوری زندگی ایسے ہی گزری ہے۔ بہرحال تو میں بتا رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں ہیں جی؟ 11 بیویاں، اور گھر میں 2 مہینے کے فاقے۔ آج ذرا اگر ہماری بیگمات میں سے کوئی کہہ دے کہ جی میرا دل کر رہا ہے مرغا بنانے کو، کیا کہہ دیں؟
مرغا بنانے کو دل کر رہا ہے. شوہر کی جیب میں جان نہ ہو، وہ چہرے کو تھوڑا لٹکا لے کہ جی مرغا نہ بناؤ، آج کچھ اور بنا لو. تو کیا خیال ہے، کچھ سننے کو ملے گا نہ ملے گا؟ اکثر عورتوں کی عادت تو یہی ہے کہ سننے کو ملے گا، لیکن جو مزاج نبوت کو سمجھے گی اور جو مزاج شریعت کو سمجھے گی کہ جی ٹھیک ہے آج نہ صحیح کل صحیح، اور جس کے سامنے صحابہ کی خواتین، صحابہ کی مستورات کی زندگی سامنے ہوگی، ٹھیک ہے آج نہ صحیح کل صحیح، کل نہ صحیح پرسوں صحیح، جب مقدر میں ہوگا اللہ کروا دے گا. کہ نہیں آج کیا ہوتا ہے، آج تو بھیا کھینچتان شروع ہو جاتی ہے. ہاں میں کہتی ہوں تو تمہیں سانپ سونگ جائے، تمہاری بہن آ جائے تو ابھی منگوا لو گے بریانی کا دیگچا. ہاں تمہاری بہن آ جائے تو ابھی منگوا لو گے بریانی کا دیگچا. کمنٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ ایک صحابی تھے، مزدور صحابی، تو وہ صبح کو کام پر نکلے، اور کام کا طریقہ ان کا یہ تھا کہ منڈی میں کھڑے ہو گئے، کسی کو ضرورت ہے کام کے لیے لے گئے. صبح کو گئے، شام کو خالی واپس لوٹے، چہرے پہ اداسی ہے. بیوی نے دیکھا تو دیکھ کے پہچان لیا کہ شوہر کا کام نہیں لگا. ایک دوسرے کو دیکھا پہچان لیا، تو بیوی نے کہا کام نہیں ملا آج؟ تو سر ہلا دیا کہ ہاں نہیں لگا، کوئی بات نہیں، کل پیٹ بھر کے کھایا تو اللہ کا شکر، آج فاقہ ہے صبر. پوری رات ایسے ہی گزر گئی، کچھ نہیں کھایا. صبح ہوئی، صبح کو پھر نکلے، شام کو واپس آئے، چہرے پر پھر وہی اداسی پہلے دن والی. بیوی نے پھر پہچان لیا کہ کام نہیں لگا، کہ جی نہیں لگا، کوئی بات نہیں، گھبرانے والی بات نہیں، دیا تو اللہ نے، نہ دیا تو یہ بھی اللہ کی طرف سے فیصلہ. ہم ہر حال میں اللہ کے فیصلوں پر راضی برضا، اپنی زبان پر کبھی شکوہ نہیں لائیں گے. یہ ہمارے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. 2 دن ہو گئے، تیسرے دن یہ صحابی جب کام کاج کے لیے نکلے نا، تو بیوی ذرا دروازے تک پاس میں آئی، ان کے ساتھ آئی. تو معلوم ہے کیا کہنے لگی؟ کہنے لگی کہ میرے سرتاج 2 دن ہو گئے کام نہیں لگا ہے، اور آج تیسرا دن ہے، اور آج کا بھی کوئی اتا پتا نہیں ہے لگے نہ لگے، گارنٹی تو کوئی نہیں. آج تیسرا دن ہے، میری ایک بات گرہ باندھ لینا. بولے کیا؟ یعنی میری بات یہ ہے کہ دیکھو اگر آج کام نہ لگا نا شام کو، تو جیسے روزانہ واپس آتے ہیں اسی طریقے سے واپس آ جائیو. کہیں ہماری وجہ سے کسی حرام کام کی طرف نگاہ اٹھا کر مت دیکھ لینا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ برداشت تو کر سکتے ہیں کہ فاقے برداشت کریں، یہ برداشت کر سکتے ہیں، ہم یہ برداشت کر سکتے ہیں فاقوں پہ فاقے جھیلیں، کھانے کو دیکھنے کو روٹی نہ ملے، سالن نہ ملے، ہم یہ سب برداشت کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے بدن میں یا ہمارے پیٹ میں کوئی حرام لقمہ اترے، ہم اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے. اب ذرا سوچو، ایک خاتون اپنے شوہر کو اتنا بڑا دلاسا والا جملہ بول دے، اس مرد کا سینہ فخر سے کتنا چوڑا ہو گیا ہوگا. آج کی خاتون کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے تو چاہیے چاہے چوری کر کے لاوے تو، مجھے تو چاہیے چاہے کچھ بھی ہو، میرے شوق پورے کر، میرا موبائل کا ریچارج مہینے پہ ہونا چاہیے، نہیں ہوا تو پھر دیکھ لینا تیرے ساتھ کیا ہونا ہے. آج کل کی بہت ساری عورتوں کی کہانی ہے. ایک کیس آیا ہمارے پاس، میں بیوی میں جھگڑا کہیں پہ ہوا، اس وجہ سے جھگڑا ہوا کہ شوہر کو فرم سے سیلری ملنے میں 2 دن دیری ہو گئی. ان 2 دنوں کے اندر بیگم کا موبائل ریچارج نہ ہوا، وہ 2 دن صحیح سے انتظار نہ کر سکی، اور ناراض ہو کے اپنے شوہر کو چھوڑ کر کے، گھر کا سارا نظام چھوڑ کر کے اپنے باپ کے گھر جا کے بیٹھ گئے.
کیوں؟ اس لیے کہ اس غریب کے سامنے نبی کی تعلیم نہیں ہے، اس کے سامنے صحابہ کی تعلیم نہیں ہے، صحابہ کی بیٹیوں اور صحابہ کی بیویوں کی کہانیاں اس کے سامنے نہیں ہیں۔ ایک صحابی رات میں سو رہے ہیں اور سوتے سوتے اونگن نیندی میں انہیں ذرا پیاس محسوس ہوئی اور کہا پانی۔ کیا کہا؟ پانی۔ آپ حضرات میں سے بھی ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ واقعہ پیش آیا ہو، آدھے سو رہے ہیں آدھے جاگ رہے ہیں، پیاس لگی، پانی پلا دو، بیگم پانی لے کے آئیں بھر کے تو پورے سو گئے۔ اب وہ اٹھا رہی ہیں، اب وہ اٹھ کے کہہ رہے ہیں میں نے پانی مانگا تھا۔ کہا ہاں میرے سردار، میرے سر کے تاج، آپ نے مانگا تھا پانی۔ اچھا ٹھیک ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، داؤ پلاؤ۔ اب وہ انہوں نے پانی مانگا، وہ لیٹے ہوئے تھے، اتنے پانی لائیں بھر کے وہ پیالے میں یا گلاس میں، وہ پورے سو گئے۔ اب انہوں نے سوچا خاتون نے کہ اگر جگاؤں تو نیند خراب، نہ جگاؤں تو پیاسا ہی پیاسا سوتا رہے، تو وہ گلاس لے کے یا پیالہ لے کے کھڑی رہی وہیں۔ اب کافی دیر کے بعد میں شوہر کی آنکھ جب کھلی تو دیکھا کہ بیگم صاحبہ پانی لے کر کے کھڑی۔ کیا لے کے کھڑی ہیں؟ پانی لے کے۔ انہوں نے دیکھا ارے تم کیسے کھڑی ہو؟ کہ بہت دیر ہو گئی، آپ نے پانی مانگا تھا، لو نوش فرما لو۔ پانی پیا تو معلوم ہے شوہر نے کیا کہا؟ شوہر نے کہا آج تم نے میرا دل اتنا خوش کر دیا، اتنا خوش کر دیا کہ کوئی جواب نہیں ہے۔ اچھا چلو آج تم کو ڈیمانڈ کر لو، میں تمہیں خوشی سے کچھ دینا چاہتا ہوں۔ آفر رکھا بیوی کے سامنے، آفر کہ یہ جو خدمت کی ہے آپ نے، اس خدمت پر بڑا دل خوش کیا ہے آپ نے، تو کچھ مانگ لو، دے دوں گا میں آپ کو۔ آج کی بیگم کو کسی کوئی یہ آفر دے کے دیکھ لیو، آئی فون مانگے گی۔ کیا مانگے گی جی؟ آئی فون مانگے گی، آئی فون چھوٹا کہ وہ بٹن والا ہوگا تو وہ کہے گی ملٹی میڈیا موبائل دلوا دے مجھے، یہ میری تمنا ہے بس، اور آخری تمنا ہے، اس کے بعد کوئی تمنا بھی نہیں ہوگی۔ آج کل کی عورتیں یہ کہہ، تو معلوم ہے وہ خاتون کیا کہتی ہیں؟ اور ان کا ریکارڈ یہ رہا دونوں کا کہ کبھی آپس میں جھگڑا نہیں، کبھی آپس میں تو میں نہیں، کبھی کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوا آپس میں، بے پناہ ٹوٹ کے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن جب شوہر آفر رکھتا ہے بیوی کے سامنے تو بیوی کیا کہتی ہے معلوم ہے؟ کہ مجھے تجھ سے طلاق چاہیے۔ کیا چاہیے جی؟ طلاق چاہیے۔ اب جب شوہر نے سنا تو اس کے تو پیروں کے تلے زمین نکل گئی کہ خدا کی بندی، تیرے کھانے میں کوئی مسئلہ نہیں، تیرے پہننے میں کوئی مسئلہ نہیں، آج تک میں نے کبھی کڑوی زبان سے تجھ سے بات نہیں کی، کبھی ہمارے درمیان کوئی مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوا، اور آج جب یہ ایسا مسئلہ کھڑا ہوا ہے تو جدائی مانگ رہی ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ کہ نہ بس مجھے طلاق چاہیے جی۔ صحابہ کے اندر ایک بہت اچھی عادت یہ بھی تھی کہ کوئی مسئلہ اگر سامنے آتا تھا تو وہ خود ہینڈل نہیں کرتے تھے، حضور کی خدمت میں لے کے جاتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمارے سامنے یہ مسئلہ پیش آیا ہے، آپ بتا دیجئے کہ ہم کریں کیا۔ آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم پوری ادھیڑ بن کر کے مولویوں کے پاس پہنچے، پوری ادھیڑ بن کر کے ہم مولویوں کے پاس پہنچے۔ ہاں جی میں نے غصے میں طلاق دے دی، ذرا فتویٰ بتا دیو۔ تو بھیا غصے میں ہی دے ہوئے سب، محبت میں کون دے ہوئے ہیں؟ کبھی کسی مرد نے کہا میں پیغام بڑا پیار کرتا ہوں، تمہارے لیے تو تارے بھی توڑوں گا، ستاروں کے بھی ٹکڑے کر دوں گا، اور 14ویں رات کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، اور سورج بھی ہتھیلی پہ رکھ لوں گا تمہاری خاطر، بہت پیار کرتا ہوں، طلاق۔ کبھی سنا ہے ایسا مرد آپ نے؟ تو غصے میں ہی دی جاوے ہے طلاق۔ تو بھیا طلاق تو ہو گئی، غصے میں طلاق ہو جاوے ہے۔ اب یہ فتویٰ پوچھے گا، اب یہاں سے کوئی گنجائش نہیں کہ پھر جاگا حامد مسجد میں مفتی ارمان صاحب کے پاس جاؤں گا، بھیا میں تو وہاں کا، پھر جاگا دوسری مسجد میں، پھر جاگا تیسری مسجد میں، کہیں سے کام نہ چلے گا تو پھر جاگا اہل حدیثوں کے پاس، وہ کہہ دیں گے طلاق نہ ہوئی، وہ غلط فتویٰ دیں گے، غلط حدیثوں کو سمجھ کے پوچھو مولوی اور مفتیوں سے یہ حرام کاری نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ کیوں بھائی بتاؤ غلط تو نہیں؟ اب وہ سوچے گا اوہو میں یہاں تک نہیں پہنچا، یہاں مجھے مل گئی بھائی۔ اب بیگم سے کہہ رہا کہ بھائی تو میرے لیے طلاق ہی نہیں ہوئی،
وہاں سے فتویٰ پوچھ کے آیا ہوں میں تو بہرحال مجھے بھی اصلی موضوع پہ آنا ہے، بڑا اہم موضوع ہے وہ. تو بیگم نے کیا ڈیمانڈ کری جی؟ طلاق کی ڈیمانڈ کری. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے صبح چلتے ہیں حضور کے پاس. اب فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھ کے صحابی اپنے گھر گئے. گھر سے کہا چلو بیگم، اب ذرا سوچو جن میں اتنی پیار محبت ہو، جب طلاق کا نوبت آ جائے تو ناشتہ کریں گے؟ بتاؤ بھائی، کھانا اچھا لگے گا؟ اب بیگم اپنا پردے اردے میں حجاب وجاب میں لپٹ لپٹ کے چلے دونوں. اب چلتے چلتے شوہر کو ٹھوکر لگی. چلتے چلتے کیا لگی؟ شوہر کو ٹھوکر جو لگی تو ان کا گھٹنا نیچے زمین پر جب گرا تو گھٹنا زخمی ہو گیا. اب بیگم جلدی سے بیٹھی اور اپنا اس نے دوپٹہ یا کوئی جو بھی کپڑا تھا وہ پھاڑا اور وہ زخم صاف کرنے لگی، پٹی باندھنے لگی. اور شوہر اپنا ماتھا پکڑا کہ یہ عجیب عورت ہے، ابھی طلاق مانگ رہی تھی اور اب زخم صاف کر رہی ہے. تو معلوم ہے صحابی نے کہا اللہ کی بندی، تیری یہ تھیوری مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ ڈبل رخ کیسا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ ابھی طلاق اور اب میرے ساتھ ایسا معاملہ کہ میرا تو دل پسیج رہا ہے، دل رو رہا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ تو بیگم اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کے کہہ رہی ہے چلو جی گھر کو، اب نہ چاہیے مجھے طلاق. لے اب تیسری عجیب بات یہ ہو گئی، پہلے عجیب وہ طلاق مانگی اور دوسری عجیب یہ طلاق کو منع کیا، اور اب کہہ رہی ہے چلو جی مجھے گھر چلو لے کے چلو، مجھے نہ چاہیے طلاق. تو بڑی حیرت میں کہ اب میں گھر نہ جاؤں، پہلے مجھے یہ بتا کہ مسئلہ کیا ہے. تو معلوم ہے بیگم نے کیا کہا؟ بیگم نے کہا کہ جی جب میں کماری تھی نا تو میرے ابا حضور کا ایک بیان سن کے آئے تھے، اور بیان میں حضور نے یہ فرمایا تھا کہ جو مجھ سے سچی پکی محبت کرتا ہے اور میری سنتوں پر سچے دل سے تابع داری کے ساتھ چلتا ہے، اس کے اوپر حالات اور پریشانیاں ایسے آتے ہیں جیسے اوپر سے نیچے کو پانی گرتا ہے. اللہ کے بندے، جب سے میں تیرے نکاح میں آئی ہوں، جب سے میں تیرے گھر میں آئی ہوں، جب سے میں نے تیرے گھر مصیبت اور پریشانی کے نام سے ایک مکھی مچھر مرتا ہوا نہیں دیکھا، تو مجھے تو تیرے ایمان میں شک ہونے لگا. کیونکہ نبی نے ایک طرف فرمایا ہے کہ جو مجھ سے سچی محبت کرتا ہے، جو میری تابع داری کرتا، اس کے اوپر حالات ایسے آتے ہیں، تو تیرے اوپر یا میرے اوپر یا گھر والوں کے اوپر تو کبھی کوئی حالات نہیں آئے. تو مجھے شک ہونے لگا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ تو میرے نبی سے سچی محبت نہ کرتا ہو اور زبان پر صرف ایک دعوے داری ہو کہ جی میں نبی کا عاشق ہوں اور میں نبی کا دل دادا ہوں اور نبی کا غلام ہوں، کہ ایسا تو نہیں ہے. اور جب مسئلہ یہاں تک پہنچا تو مجھے تیرے ایمان میں شک ہونے لگا، تیری محبت میں شک ہونے لگا. تو جب ایسے آدمی کے پاس میں رہ رہی ہوں تو جب مجھے اپنے ایمان کی خیر نہیں منانی چاہیے. لیکن جب اب ہم طلاق لینے کے لیے چلے تو تیرے اوپر پریشانی آئی، تیرا گھٹنا پھٹا، تجھ زخمی ہو گیا. تو جو میرا شک تھا وہ دور ہو گیا. اب مجھے پکا یقین ہے کہ تو نبی کا سچا غلام اور عاشق ہے. اب میں تیرے نکاح میں رہنے کو تیار ہوں، چل گھر کو میرا ہاتھ پکڑ کے چل. تو یہ کیا ہے جی؟ اخلاص کی برکت. تو میں بتا رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ 11 بیویاں ہیں. کتنی بیوی؟ 11 بیویاں. سب سے زیادہ مشہور جو بیوی ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، سب سے زیادہ مشہور، ہر کوئی جانتا ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی، نبی کی وائف، نبی کی اہلیہ محترمہ ام عائشہ رضی اللہ عنہ. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک کیسے کیا؟ یہ ہر شادی شدہ یا کمارا ہر ایک کے لیے جاننا اتنا ضروری ہے کہ بے حد ضروری ہے. جیسے فرض نماز سیکھنا ضروری ہے کہ نہیں جی؟ نماز سیکھنا فرض ہے نہیں؟ نماز پڑھنا فرض، نماز سیکھنا بھی فرض، نماز سیکھنا بھی ضروری. ایسے ہی شادی شدہ زندگی میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ بھی ہر شادی شدہ مرد عورت کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے. تو ایک مرتبہ ہوا یہ. اب میں بتاؤں حضور نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیا کیا. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے سفر پر تھے. اما عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھیں.
اب ہوا یہ کہ حضور نے فرمایا کہ بھائی چلو، ایک جگہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے تو حکم دیا کہ بھائی چلو آگے کا سفر طے کریں۔ اب سارے صحابہ نے تیاری کر لی، جانوروں پر کجاوے کس لیے، اپنا سامان باندھ لیا، اور اٹھنے کو ہی تھے اما عائشہ رضی اللہ عنہا بھی اونٹ پہ بیٹھ گئیں، حضور بھی اونٹ پہ بیٹھ گئے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے گلے میں ایک ہار تھا۔ کیا تھا جی؟ ایک ہار۔ اب عین چلنے سے تھوڑی دیر پہلے جب گلے میں دیکھا تو دیکھا کہ میرا تو ہار ہی نہیں ہے، تو حضور سے کہا یا رسول اللہ میرے گلے کا ہار گم ہو گیا۔ اب دیکھو سفر کون سا ہے جی؟ جہاد کا سفر۔ کتنا اونچا سفر ہے، کتنا بڑا ثواب ہے، کتنی بڑی نیکی کا سفر ہے نا۔ دین کو بلند کرنے کے لیے جانوں کو ہتھیلی پر لے کر نکل رہے ہیں۔ اور اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ میرا ہار نہیں ملا، ہار کہاں چلا گیا میرا؟ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے کہا بھائی رکو 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 رکو، کینسل۔ صحابہ کے کان کھڑے، کبھی کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا عائشہ کا ہار کھو گیا ہے، سارے کے سارے عائشہ کا ہار تلاش کرو۔ آج ذرا ہماری بیگم موٹر سائیکل پہ چلتے چلتے یہ کہہ دے میں جی رکیو میری چپل نکل گئی، اور گر جاوے چپل، سینڈل گر جاوے، اور کہہ دیں کہ جی رکیو ذرا میرا سینڈل گر گیا۔ سینڈل ہلا کے پیچھے کو مڑ کے دیکھے گا تو مل جائے گا اور اٹھا بھی لے گا۔ تو بہت سارے شوہر تو وہیں گاڑی پر شروع ہو جاتے ہیں، ہو جاتے نہیں بھی ہو جاتے ہیں، بتاؤ ذرا، کچھ نہ کچھ سنائیں گے نہیں سنائیں گے؟ اگر نہ بھی سنایا تو پیشانی پہ سلوٹیں تو ضرور پڑیں گی بیٹا کے، کہ یار اتنی گرمی ہے اور لمبا بھی سفر طے کرنا ہے، اور ان میڈم صاحبہ نے اپنی سینڈل گرا دی کہ تم سے موٹر سائیکل پہ بھی بیٹھنا نہیں آتا، پریشان کرتی ہو، بس پتہ نہیں کیا کیا بولے گا، کیا کیا بکے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کیا کہا؟ بھائی رکو، عائشہ کا کیا گرا ہے؟ ہار گرا، سارے کے سارے تلاش کرو اسے۔ معلوم ہے ہوا کیا؟ سب نے تلاش کرا، ہار نہیں ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خیمہ بھی اکھاڑ لیا تھا، اور جب ہار کھویا تو خیمے لگانے کا حکم دیا، میرا خیمہ لگاؤ بھائی، عائشہ کا ہار تلاش ہوگا پہلے۔ سارے خیمے لگے اور ہار تلاش ہو رہا، کیا مل رہا؟ ہار ڈھونڈنے، ہار ڈھونڈنے، ہار ڈھونڈنے، ہار نہ ملا۔ مغرب ہو گئی، عشاء ہو گئی، عشاء کے بعد پانی ختم۔ پوری رات کچھ صحابہ سوئے، کچھ ہار تلاش کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ ایک خیمے میں ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ الگ خیمے میں ہیں، دوسرے صحابہ الگ الگ خیمے میں ہیں۔ جب فجر کا ٹائم آیا تو صحابہ نے دیکھا کہ فجر کا وقت ہونے کو ہے، وضو کرو۔ تو اب جب دیکھا اپنی اپنی بوتلوں میں یا جو بھی ان کے مشکیزیں وغیرہ جو بھی اس زمانے میں ہوں گے سسٹم، جب دیکھا انہوں نے تو پانی کسی کے پاس نہیں۔ اوہو، اب وضو کہاں سے کریں بھائی، فجر پڑھنی ہے۔ کچھ پانی مغرب میں ختم، کچھ عشاء میں ختم، کچھ پینے میں ختم، کچھ کھانا وغیرہ بنانے میں جو استعمال ہوتا اس میں ختم، کچھ دوسری ضروریات میں ختم۔ لیکن اب عشاء کا مسئلہ آیا تو عشاء کی نماز کیسے پڑھے؟ تو اب سارے صحابہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، کیونکہ عائشہ کس کی بیٹی ہے؟ ہاں جی، ہاں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی۔ تو سارے صحابہ نے پروٹیسٹ کر دیا، آ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آ کے احتجاج کر دیا، گویا کا پردیشن کر دیا کہ بھئی ابو بکر یار تیری بیٹی کی وجہ سے یہ پریشانی ہو، نہ تیری بیٹی کا ہار کھوتا اور نہ پانی ختم ہوتا اور نہ یہاں پھنستے۔ اب سب نے کمنٹ کرنا شروع کر دیا، ابو بکر تمہاری بیٹی کی وجہ سے، ابو بکر تمہاری بیٹی کی وجہ سے۔ اب ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ٹون جب سارے صحابہ نے کسی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تھوڑا غصہ آیا، اور اس غصے کو لے کر کے وہ غصہ اتارنے کے لیے اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے خیمے میں چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ حضور کے خیمے میں۔
تو جب جا کے دیکھا نا تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ ایسے بیٹھی تھیں، آلتی پالتی مار کے ایسے، جیسے یہ بھائی بیٹھے ہیں چار زانو ہو کے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے یہاں رکھا ہوا ہے، کہاں؟ سینے پر سر رکھا ہوا ہے، اور حضور آرام فرما رہے ہیں، یعنی سو رہے ہیں حضور۔ اور حضور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ غصہ لے کر کے پہنچے عائشہ رضی اللہ عنہ کے بعد، کبھی عائشہ کو ذرا ٹھیک کروں گا جا کے۔ یہاں ایک بات اور سن لیں، جہاں اما عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں، وہیں وہ ام المؤمنین بھی تھیں۔ بھائی وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے رسول کی بیوی بھی تو ہیں۔ اگر ایک طرف یہ خیال کہ یہ میری بیٹی ہے، تو دوسری طرف یہ بھی تو ایک ادب و احترام ہے کہ یہ میرے نبی کی بیوی بھی ہے، تو کہیں مجھ سے بے ادبی بھی نہ ہو جائے۔ تو اب دو چیزیں یہاں پر تھی، ایک نبی کی بیوی بھی ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں سر رکھ کر سو رہے ہیں۔ تو اگر میں نے کچھ کہا تو حضور کی نیند خراب، تو کچھ کہا نہیں حضور نے، بلکہ وہ حضرت ابوبکر نے کچھ کہا نہیں، بلکہ وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ریئیکشن یہ تھا، یہ انگلی ایسے کری، اور غصہ تو تھا، اور ہونٹوں کو دونوں دانتوں میں دبایا، اور یوں کر کے کر رہے تھے، یوں کر کے کر رہے تھے کہ تیری وجہ سے پریشانی میں پڑے ہیں ہم سب، تیرا ہار کی وجہ سے پریشانی میں پڑے ہیں سب۔ ایسے ہی کرتے 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 عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے، اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں انگلی چبھنے لگے، تیری وجہ سے ہوا ہے سب، جیسے کہتے ہیں نا گھلا مارنا، پیٹ میں گھلا مارنا، ایسا گھلا سا لگانے لگے اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے پیٹ پہ۔ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو ٹائٹ کر لیا، کیا کر لیا؟ اسٹیل باڈی بنا لیا، تاکہ اگر میں ہلوں گی تو حضور کی نیند خراب ہو جائے گی، اور ابا کا ریئیکشن ہے تھوڑی دیر میں ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ یہ اپنا ریئیکشن دکھا کے یہ کر کرا کر کے باہر نکل گئے۔ تھوڑی دیر میں حضور کی آنکھ کھلی، بیدار ہوئے۔ جب بیدار ہوئے تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پورا فلسفہ سنا دیا، یا رسول اللہ باہر تو یہ مسئلہ ہو گیا ہے، ابا حضور آئے تھے، تھوڑا ان کے اوپر بھی جلال تھا، غصہ تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ کہا، اور وحی اترنا شروع ہو گئی۔ کیا شروع ہو گئی؟ وحی اترنا شروع ہو گئی۔ اور معلوم ہے وحی کیوں اتری؟ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ وحی یہ اتری ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، پانی ہے نہیں، تو اب میں اللہ تم مسلمانوں کے لیے حکم اتار رہا ہوں کہ پانی نہیں ہے، اب تیمم کر کے نماز ادا کر لو۔ تیمم اس سے پہلے نہیں تھا، پہلی امتوں میں بھی تیمم نہیں تھا، پہلی امتوں میں نماز تھی، روزہ تھا، وضو تھا، لیکن تیمم پہلی امتوں میں نہیں تھا۔ تیمم اسی وقت اترا ہے، اور وہ تیمم کس کی برکت سے اترا ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ کی برکت سے۔ اب یہاں دو تین باتیں سمجھنے کی۔ پہلی بات تو یہ سمجھنے کی کہ تیمم کا حکم اترا ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے ڈانٹ ڈپٹ کا حکم نہیں اترا ہے۔ یہ نہیں اتنا کہ یا رسول اللہ آپ کی بیگم کی وجہ سے میرے یہ مقدس بندے جو آپ کے صحابی ہیں یہ بھی پریشان ہوئے، آپ بھی پریشان ہوئے۔ یہ بتانے کے لیے، امت تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے کہ بیویوں سے غلطی ہو جائے چشم پوشی کر جاؤ، برداشت کر جاؤ، صبر سے کام لے لو، کہ یہ تمہاری خاطر اپنا وجود لے کے تمہارے حوالے کر چکے ہیں، یہ تمہاری خاطر اپنے پیارے باپ کو چھوڑ چکے ہیں، یہ تمہاری خاطر اپنی پیاری ماں اور اس کی ممتا کو تیاگ کر چکے ہیں، یہ تمہاری خاطر اپنے بھائیوں کو چھوڑ چکے ہیں، یہ تمہاری خاطر اپنی بہنوں کی محبت کو چھوڑ چکے ہیں، یہ تمہاری خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آئے ہیں، اپنے گھر بار کے پیار محبت کو اور وہاں کے لاڈ کو اور وہاں کے محبت کو سب کو چھوڑ کے آئے ہیں۔ ان سے غلطیاں ہوں گی، برداشت اور صبر ایسا کرو جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیا ہے، پیار ایسا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے، ایک صحابی پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہو؟ سوال
ایک صحابی کا یا رسول اللہ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہو؟ تو معلوم ہے حضور نے کیا کہا؟ حضور نے کہا سب سے زیادہ محبت عائشہ سے کرتا ہوں. بتائیے، سب سے زیادہ محبت عائشہ سے کرتا ہوں صحابہ کی موجودگی میں. تو وہ سائل کہنے لگے یا رسول اللہ میں عورتوں میں نہیں کہہ رہا، میں مردوں میں کہہ رہا ہوں. تو حضور نے پھر کہا کہ عائشہ کے ابا سے کرتا ہوں. اب بھی اما عائشہ رضی اللہ عنہ کا انعام لیا ہے. پہلا نمبر محبت کا عائشہ کا، اور جب مردوں میں نمبر آتا ہے تو عائشہ کے ابا کا ابو بکر نہیں کہا ہے. آج اماں یا ابا کے سامنے کہہ کے تو دیکھ لیے اپنی بیوی سے بہت محبت کروں، کہہ کے دیکھ لیے ذرا، فوراً فتویٰ لگ جائے گا، ہاں تیری ساس نے کچھ کروا دیا تجھ پہ، تیری بیگم نے تجھ پہ کچھ کروا دیا ہے کہ نہیں؟ بھی بتاؤ ایسا. اب یہاں دو نظریے دیکھیے. اگر داماد اپنی ساس اور سسر سے کہیں آپ کی بیٹی سے بڑا پیار کرتا ہوں، تو ساس بھی سر کھجلا کے کہے گی کہ داماد بڑا اچھا ملا ہے، سسر بھی کہیں گا داماد بڑا اچھا ملا ہے. جو بات داماد کہہ رہا ہے تو وہ اچھا، اگر وہی بات اگر ہمارا بیٹا کہے تو تجھے کروا دیا ہے. غلط تو نہیں ہے کہ وہاں دکھاؤں گی گلی نمبر 9 میں جا کے اپنے بیٹے کا کرتا کسی نے کروا تو نہ دیا ہے. اگر بیوی کے ساتھ کھانا کھا لیں تو غلام جورو کا. اور نبی کی تعلیم کیا ہے؟ نبی کی تعلیم یہ ہے گھر میں باہر سے گھر میں آ رہے ہیں اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے منہ سے ایک پیالہ لگا کے پانی پی رہی ہیں. آپ نے فرمایا حمیرہ. عائشہ نہیں کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کو پیار میں حمیرہ کہا کرتے تھے. اور حمیرہ کے معنی آتے ہیں، یہ ہمراؤن سے بنا ہے، حمیرہ کے معنی آتے ہیں سرخ. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کا رنگ میں اجلا پن تھا، گورا پن تھا اور سرخی مائل تھا، سرخی مائل تھا رنگ میں، اس وجہ سے حضور حمیرہ کہا کرتے. تو حضور نے آواز دی حمیرہ. یا رسول اللہ پانی مجھے بھی پینا ہے. یا رسول اللہ تشریف لائیے، حاضر ہے. حمیرہ پانی مجھے یہ والا پینا ہے جو تم پی رہی ہو، تمہارا جھوٹا پانی مجھے پینا ہے. تو بیوی کا جھوٹا کھاتے ہوئے آج مرد کو شرم آتی ہے، گر فرینڈ کا جھوٹا کھاتے ہوئے شرم نہیں آئے گی اس مکار کو. گر فرینڈ کا یہ سب کچھ کھانے کو تیار ہے لیکن بیوی کے ساتھ کھانے کو کچھ تیار نہیں ہے. گھروں کا بگاڑ اور طلاق کی جتنی کثرتیں ہو رہی ہیں ان میں اکثر جو ہاتھ ہے وہ مردوں کا ہے کہ بیوی والا ہو کر کے بھی اور بچوں والا ہو کر کے بھی بے شرم بے حیا بیوی کی بغل میں لیٹ کر کے غیر عورت سے بات کرتا ہے اور صبح کو سینہ تان کر کے کھڑا ہوتا ہے کہ میں اپنی گرل فرینڈ سے بات کرتا ہوں. کہاں تک کوئی برداشت کرے گی؟ کبھی خرچہ نہیں دیتا، کبھی مارتا ہے، کبھی ماں بہن کی گالیاں بکتا ہے اور انہی گالیوں میں اور انہی غصوں میں طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے. اور جب پتہ چلتا ہے کہ طلاق ہو گئی، سماج میں رسوائی ہوگی، بے عزتی ہوگی، پھر مولویوں کے پیچھے بھاگتا ہے. مولویوں کے پاس کوئی اپنے گھر کا فتویٰ تھوڑی ہے، وہ تو قرآن بتاتے ہیں، حدیث بتاتے ہیں. کوئی مولوی شریعت بناتا نہیں ہے، وہ شریعت بتاتا ہے. کوئی عالم شریعت سے باہر نہیں جاتا. جہاں شریعت کی حد بندی ہے وہ حد بندی بیان کر دیتے ہیں. عائشہ نے فرمایا حمیرہ پانی وہ پینا ہے مجھے جو آپ پی رہی تھیں، آپ کا جھوٹا پانی پینا ہے مجھے. بڑی بوڑھیوں کو دیکھ لو، ان کے فلسفے اگلگ ہی ہیں. ارے تو نے اپنا جھوٹا اپنے آدمی کو کھلا دیا. جبکہ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے ایک ہڈی چوس کے میں دسترخوان پر رکھ دیا کرتی تھی، جب تک اس ہڈی کو محمد رسول اللہ نہیں چوس لیا کرتے تھے وہ ہڈی پھینکی نہیں جاتی تھی. آج ہم نے صرف نماز کو دین سمجھا ہے، روزوں کو دین سمجھا ہے، قرآن کو دین سمجھا ہے. ہم نے صرف تسبیح گھمانے کو دین سمجھا ہے، ہم نے حج اور عمرہ کرنے کو دین سمجھا ہے، ہم نے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو دین سمجھا ہی نہیں ہے.
اور اللہ کے گھر میں قسم کھا کر کے یہ بات کہہ کے جا رہا ہوں، دل کی تختیوں پر اے شوہرو لکھ کر کے لے جاؤ، اگر تمہاری بیویوں کے ساتھ تمہارا اچھا سلوک نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم تمہاری تہجد اللہ کے یہاں اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکتی ہیں، تمہاری نمازیں اللہ کے یہاں اللہ کی پکڑ سے بچائیں گے نہیں اگر تمہارا سلوک تمہاری بیویوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ نبی فرما رہے ہیں کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو بیویوں کے لیے اچھا ہے، اور میں محمد رسول اللہ اپنی بیوی کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا پانی وہ پیوں گا جو آپ چھوڑ رہی ہو۔ یا رسول اللہ حاضر ہے، پیالہ ہاتھ میں لیا اور منہ کے قریب کرنے لگے۔ حضور نے فرمایا عائشہ حمیرہ، یہ پیار کے نام بھی بیویوں کے رکھنے کیا ہے، یہ بھی نبی کی سنت ہے، یہ بھی کیا ہے جی، نبی کی سنت ہے۔ جیسے حضور کا عائشہ کا نام کیا ہے، عائشہ، تو محبت میں پیار میں حضور کبھی اویس بھی کہا کرتے تھے، کبھی عائش بھی کہتے تھے، کبھی حمیرہ بھی کہتے تھے۔ آج اپنی گرل فرینڈ کو تو کہہ دے گا میری سونا ہے، میری مونا ہے، میرا بیبی ہے اور میرا ٹیبی ہے، پتہ نہیں کیا کیا رنگ اور کیا کیا نام دے دے گا، اور جب بیوی آ جائے گی تو بغیر گالیوں کے بات نہیں کرے گا۔ آج ہمارا یہ رویہ ہے۔ عائشہ ذرا بتاؤ کہاں منہ لگا کے پانی پیا تھا؟ کتنی بڑی بات حضور نے فرمائی ہے۔ عائشہ بتاؤ ذرا کہاں منہ لگا کے پانی پیا؟ یا رسول اللہ میں نے یہاں منہ لگا کے پانی پیا۔ کائنات کے سردار امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو نوریوں کے بھی سردار ہیں، جناتوں کے بھی سردار ہیں، انسانوں کے بھی سردار ہیں، اور جہاں تک ان کی پرواز ہوئی آج تک کسی ہستی کی وہاں تک پرواز ہو نہیں سکی، وہ اتنی بڑی ہستی وہاں لگا کر منہ پانی پیتے ہیں جہاں ان کی بیوی اپنا منہ لگا کر کے پانی پیتے ہیں۔ کاہے کے لیے؟ بیوی کی دلداری کے لیے، اور ہمیں اور آپ کو پیغام سنانے کے لیے اور میسیج پہنچانے کے لیے۔ دیکھو سب سے نازک رشتہ میاں اور بیوی کا ہوتا ہے، اس سے نازک رشتہ کوئی نہیں ہوتا۔ باپ بیٹے کا رشتہ، باپ کے اندر کتنے بھی بگاڑ آ جائے وہ باپ کا بیٹا ہی رہے گا۔ بیٹی باپ کا رشتہ، بیٹی یا باپ کے اندر کتنا بھی بگاڑ آ جائے وہ باپ اور بیٹی رہیں گے، کبھی بھی وہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے۔ لیکن سب سے نازک رشتہ میاں اور بیوی کا ہے، جہاں ذرا سا اگر ایک جملہ نکل گیا یہ رشتہ ٹوٹ کے بہت دور پہنچے گا، بہت دور پہنچے گا۔ اس لیے قرآن میں بہت ساری آیتیں اس رشتے کو نبھانے کے لیے، بہت ساری احادیث ہیں اس رشتے کو نبھانے کے لیے۔ اما عائشہ سے پوچھا اما یہ تو بتاؤ ذرا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب تشریف لاتے تھے تو آپ کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا، آپ کا باڈی ری ایکشن کیا ہوتا تھا، آپ کیا کرتے تھے؟ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تھے تو چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی تھی۔ اور آج کا مرد باہر کی علی جلی بیوی پہ جا کر اتار رہے ہیں، بھائیوں کی علی جلی بیوی پہ اتار رہے ہیں، ماں باپ کی علی جلی بیوی پہ اتارے کہ یہی بیچاری کمزور ہے، یہ کچھ کہہ کے بھی نہیں، لاؤ یہ دیوار ہے، یہ بے جان ہے، اسے پیٹ لو جتنا چاہے پیٹ لو، یہ پٹے گی، برداشت کرے گی، تیری عزت کو یہ گھر سے باہر نہیں جانے دے گی۔ لیکن یاد رکھنا ایک دن یہ بھی اور تو بھی رسول اللہ کے سامنے ہوگا۔ اس وقت اگر حضور نے گریبان پکڑ کے پوچھ لیا میری ایک بیٹی تیرے نکاح میں آئی تھی، بتا تو نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، کیا جواب دیں گے؟ کہ یہ تیرے کپڑوں پر استری کر کے دے وے، تجھے پریس کر کے دے وے، رات میں کسی وقت بھی تو آواز دے جھوٹے کو یہ سچ کوٹ کے کھڑی ہو جائے، یہ تیرے لیے اچھے سے اچھا کھانا بنا کر کے دے وے، یہ تیری اولاد کو پالے، ان کا پخانہ پیشاب اپنے ہاتھ سے مل مل کے دھوئے، تیرے گھر کی حفاظت کرے، تیرے ماں باپ کی خدمت کرے، اور تو ہے کہ ایک جملے میں اس کی ساری خدمت کا ستیہ ناش کر دیتا ہے۔ سب سے پہلے جب حضور گھر میں آتے تھے ہمیشہ چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی، ہمیشہ چہرے پر مسکراہٹ ہوتی۔ اچھا، اور جب گھر میں داخل ہونے کے لیے قدم رکھتے تھے نا
تو سب سے پہلے آپ سلام کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ بیویوں کو سلام کرتے تھے. آج ہم ابا کو تو سلام کر لیں گے، اماں کو تو کر لیں گے، بیوی کو سلام نہ کریں گے. اور بیوی نے نہ کر رہا، تیرا منہ پھوٹ گیا، دو پروے کا سلام نہ کر سکی میرے لونڈے کو، سانس اس کو ٹون کسے گی اسے. اتنے دنوں میں آیا ہے تو سلام کر لیتی، سلام کرنا چاہیے تھا. کہ اس ماں کو یہ نہیں پتا نبی کی سنت کیا ہے. نبی کی سنت یہ ہے کہ جب آقا گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے سلام کر رہے ہیں. چاہے عائشہ کے گھر میں جا رہے ہوں یا دوسری بیویوں کے گھروں میں جا رہے ہوں، سب سے پہلے آقا کی زبان پر سلام ہوتا تھا. تو بھائیو وقت قریب ہونے کو ہے، کچھ باتیں گرے باندھ کر لے کے جائیں یہاں سے. شیطان آپ سے نماز چھوڑانے میں محنت تو کرتا ہے لیکن اتنی محنت نہیں کرتا جتنی محنت آپ سے آپ کی بیوی کا رشتہ ختم کرنے میں محنت کرتا ہے. آپ سے شیطان روزہ چھوڑانے میں تو محنت کرتا ہے لیکن اتنی محنت نہیں کرتا جتنی محنت آپ سے آپ کی بیوی کے درمیان جدائی کروانے میں کرتا ہے. شیطان آپ کو حرام کام پہ لگانے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن اتنی کوشش نہیں کرتا جتنی کوشش آپ کو آپ کی بیوی سے دور کرنے میں لگاتا ہے. اور حدیث شریف میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ، شیطان سمندر کے اوپر اپنا پورا پارلیمنٹ لگاتا ہے، اپنے چیلو چپاٹوں کو پوچھتا ہے بتاؤ تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا. ایک کہتا ہے میں نے نماز چھڑوائی، ایک کہتا ہے میں نے روزہ چھڑوایا، ایک کہتا ہے میں نے گالی بکوائی، ایک کہتا ہے میں نے حرام کموایا، ایک کچھ ایک کچھ ایک کچھ. اس طریقے سے جب سب کی داستان پوری ہو جاتی ہے، ایک کہتا ہے میں ایک گھر میں گیا، ایک شوہر کو غصہ دلوایا، اس کی بیوی کو بھی غصہ دلوایا، چائے کی پتی زیادہ ڈال دی میں نے شوہر کو غصہ دلوایا، یا نمک تیز کر دیا میں نے غصہ دلوایا، اور غصے میں اس نادان نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. یہ شیطان کھڑا ہوتا ہے، اپنے چیلے کے پاس جاتا ہے اور اس سے معانقہ کرتا ہے، اس سے مصافحہ کرتا ہے اور اس کی پیٹھ تھپتھپاتا ہے کہ واہ بیٹے، واہ میرے لال، ابا میرے پیارے، کام تو کر کے آیا بڑھیا والا، کام تو بڑھیا والا کر کے آیا ہے. تو اس میں بھائیو جہاں نماز بھی دین ہے، جہاں روزہ بھی دین ہے، جہاں تسبیح ہے اور تہجد پڑھنا بھی دین ہے، جہاں دوسری عبادت کرنا بھی دین ہے، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ وہ دین ہے کہ جس سے ہماری نمازیں محفوظ ہوں گی، جس سے ہماری دوسری عبادات کا ثواب محفوظ ہوگا. اگر ہمارا سلوک اور ہمارا رویہ بیویوں کے ساتھ نبی جیسا نہیں ہے تو عبادت کا کوئی اعتبار نہیں ہے. معلوم ہے حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا قیامت کے دن جب بندوں کے حقوق کا مسئلہ آئے گا تو سب سے پہلے شوہر سے پوچھا جائے گا یہ بتا بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اور بیوی سے بھی پوچھا جائے گا یہ بتا تو نے اپنے شوہر کے ساتھ کیسا سلوک کیا. جیسے بھائیو بیویوں کے ساتھ وہ سلوک کریں جیسا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے والے ہیں اور صحابہ بیٹھے ہیں، بیویاں بیٹھی ہیں. آپ نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، کہ دیکھو میری نصیحت قبول کرنا، میری وصیت قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا، بیویوں کے ساتھ اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. ایک واقعہ بتا کر بات ختم کرتا ہوں، 8-9 منٹ ہیں ابھی تقریباً. سب سے پہلی بیوی کون سی تھی؟ اس سے پہلے ایک بات بتا دوں میں آپ کو، نبی علیہ السلام نے 11 بیوی کی ہیں. ان بیویوں میں کنواری بھی ہیں. کنواری کون ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. ان میں بیوہ بھی ہیں. بیوہ کون ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ. اور بیوہ ایک مرد سے نہیں ہے، ایک شوہر نہیں، 2 شوہروں کا انتقال ہوا تھا حضور کے نکاح میں آنے سے پہلے، ڈبل بیوہ. ٹھیک ہے. ان بیویوں میں مالدار بھی ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ. ان بیویوں میں میڈیم بھی ہیں، ام سلمہ، ام حبیبہ، یہ میڈیم ہیں. ان بیویوں میں آپ کے خاندان کی بھی ہیں. ان بیویوں میں قریش بھی ہیں. ان بیویوں میں برادر کی بھی ہیں. ان بیویوں میں برادر سے باہر کی بھی ہیں. اور ان بیویوں میں یہودی کی بیٹی بھی ہے، ام حبیبہ رضی اللہ عنہ. صفیہ، کیا نام ہے؟ صفیہ رضی اللہ عنہ.
کل ملا کے خلاصہ یہ ہے، عورتوں کی جتنی نسبت ہو سکتی ہے، چاہے بیوہ ہو، چاہے طلاق والی ہو، چاہے برادر کی ہو، چاہے غیر برادر کی ہو، چاہے مذہب کی ہو، چاہے غیر مذہب کی ہو، یہ ساری کیٹیگری کی عورتیں اور بیویاں حضور کے نکاح میں تھیں، لیکن سب سے نبھا کے دکھایا اور یہ پیغام پہنچایا کہ دیکھو تمہارے نکاح میں کسی بھی کیٹیگری کی عورت آ جائے، تم اپنی نبی کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھ لینا۔ تو بہرحال میں بتا رہا تھا، سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، 25 سال کی عمر حضور کی نکاح کیا، اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی؟ 40 سال۔ اب ہوا یہ کہ آپ کے جو چچا تھے نا ابو طالب، وہ ایمان تو قبول نہیں کیا انہوں نے، لیکن حضور کی سپورٹ بہت کرتے تھے، اتنی سپورٹ کرتے تھے جب تک وہ رہے کسی کی ہمت نہیں ہوئی آپ کے اوپر ہاتھ اٹھاتے، زبان سے کہتے تھے، لیکن جب ان کا وصال ہو گیا، چلے گئے دنیا سے، تو پھر آپ کو بدنی تکلیف بھی دی گئی، تو باہر سے سایہ اٹھا حضرت ابو طالب کا۔ 1 ہفتے کے اندر اندر ہی ابو طالب کو دفن کرنے گئے، اور حضرت زینب حضور کے پاس پہنچی، ابا جان اماں کی طبیعت خراب ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں خبر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دفن کر کے آئے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی طبیعت بہت زیادہ ناساز تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ کا سر دبانے بیٹھ گئے، سر دبانے لگے۔ آج اگر ہماری خواتین اپنے مردوں سے کہنا ہے نا کہ سر میں درد ہو رہا ہے، ہاں تو ایسے ہی ناٹک بازی کرتی رہے گا، تو ایسے ناٹک بازی کرتی رہے گا، بیوی ہے تو ناٹک بازی ہے، اور خود کے اوپر جب گزرتی ہے تو پھر وہ ریئلٹی بنتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کا سر دبانے بیٹھ گئے۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بات سنیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے 2 باتیں کہیں، یا رسول اللہ، شروع میں تو میں ایک بات یہ کہتی ہوں کہ جب سے میں آپ کے نکاح میں آئی ہوں نا، میں آپ کا حق ادا نہیں کر سکی۔ کتنی بڑی بات ہے، یا رسول اللہ، جب سے میں آپ کے نکاح میں آئی ہوں میں آپ کا حق ادا نہیں کر سکی، مجھ سے کوئی غلطی کوئی کوتاہی ہوئی معاف کر دینا۔ اور آنکھوں میں سے آنسو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نوعیت دیکھی تو آقا کی بھی آنکھوں میں سے آنسو روا دما ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے ارشاد فرمایا، خدیجہ یہ کیا کہہ رہی ہو، جبکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب سے تم میرے نکاح میں آئی ہو میں تمہارے حق ادا نہیں کر سکا، تم مجھے معاف کر دینا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آج کا شوہر غلطی ماننے کو تیار نہیں ہے، آج کی بیوی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ میں کیا تو جیسے بڑے چھوٹے باپ کی بیٹی ہوں، سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئی تھی بیٹا منہ میں نہ مانوں غلطی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ بھی کہے کہ میں تو 2 چمچ لے کے پیدا ہوا تھا، میں بھی نہ مانوں غلطی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ بھی نہ مانا، دیواریں کھڑی ہو جائیں، 2-3 بچے ہیں، ان کی زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ جتنا میاں بیوی میں بگاڑ ہوگا اس سے کہیں زیادہ اولاد میں بگاڑ ہوگا۔ آج ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہمارا جو معاملہ میاں بیوی کا ہے وہ سدھرنے کو تیار نہیں ہے، اور بچوں کو سوچنا ہے یہ بن جاوے عبد القادر جیلانی، یہ بن جاوے بایزید بستامی، اور یہ بن جاوے صابر پیا کلیری رحمت اللہ علیہ کی طرح، اور کبھی اپنی بیوی سے بغیر گالی کے بات نہیں کرتا، اور بیوی ہے وہ سیدھے منہ بات نہیں کرتی۔ تو یاد رکھنا، اگر دونوں کا رویہ یہ رہا تو اگر ایسی اولاد کا ہاتھ وقت کے ولی کے ہاتھ میں بھی دے دیں گے، اللہ کی قسم پھر بھی اولاد کے اندر سدھار نہیں آ سکتا۔ پہلا مدرسہ ماں باپ ہیں، جب وہاں سے ہی سبق گالیوں کا ملا ہے، بے ادبی، لڑائی جھگڑے فساد اور تیری میری دنیا بھر کی بگاڑ، جب ان کو وہاں سے جو پیغام ملا پھر وہی ری ایکشن دوسری زندگی میں بھی ہوگا۔ تو دونوں رو رہے ہیں۔ 6-7 دن کے بعد میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا آخری وقت آ گیا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے 2 باتیں کہیں اب، اور 2 باتوں میں سے پہلی بات یہ کہی تھی کہ یا رسول اللہ، یہ جو آپ کی چادر ہے رحمت والی، اس چادر میں مجھے
कफन दे देना, इस चादर में मुझे कफन दे देना। और या रसूल अल्लाह, ये कफन की बात मैं इसलिए करती हूँ कि आपकी रहमत वाली, आपके बदन से छुई हुई चादर मेरे कफन में जाएगी तो इस चादर की बरकत से अल्लाह मेरी मग़फ़िरत कर देगा। कितनी बड़ी बात है। अपने अमाल पे घमंड नहीं है, अपने अमाल के बारे में कोई घमंड नहीं, सहारा भी है तो हुजूर का ही, उनकी चादर की। और दूसरी बात मैं कहती हूँ, या रसूल अल्लाह, जब मैं कब्र में उतारी जाऊँ तो आप मुझे ना खुद कब्र में उतारना, और इस तरीके से कब्र में उतारना कि जब तक आप मेरे चेहरे को क़िबले की तरफ करें तो जब तक मेरे चेहरे को गौर से देख लेना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे गुनाहों की वजह से अल्लाह मेरे चेहरे को क़िबले की तरफ से फेर दे। ये बात जो कही ना, ये इस बात से तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिचकी बांध कर रोने लगे। तो जब चादर की बात कही तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस वक्त कहा था कि खदीजा, तुमने मेरे साथ वो मामला किए हैं, मेरे साथ वो वफादारी का मामला किया है। खदीजा, आज अगर तुम ये कह देती या रसूल अल्लाह अपनी खाल में मुझे कफन दे देना, तो मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने बदन की खाल में भी तुम्हें कफन देने के लिए तैयार हो जाता। वो खिदमत तुमने मेरी की है, वो खिदमत तुमने मेरी की है। जब इंतकाल हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर कफन में दी। जब कब्रिस्तान लेके गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में उतरे और चेहरे को क़िबले की तरफ घुमाया। चेहरे को क़िबले की तरफ घुमा के खड़े हुए और सहाबा को देखा, और देख के जब खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के चेहरे को देखा तो चेहरा बिल्कुल सीधा, क़िबले की तरफ नहीं है चेहरा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपके से झुके और फिर क़िबले की तरफ किया, जैसे खड़े हुए चेहरा फिर आसमान की तरफ। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मरतबा जो देखा तो रोने लगे। एक तो वैसे ही गमों के टूटे हुए, 8 दिन पहले चचा का विसाल, वो सहारा छीना, और अब खदीजा जो इकलौता सहारा बची थी वो सहारा छीना, और अब ये कब्र का मसला जिसकी निशानदेही खदीजा ने अपनी ज़िंदगी में की है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे और रोते रोते आसमान की तरफ जब निगाह उठाई तो देखा आसमान से जिब्राइल आया और कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आप पर सलाम भेजा है और साथ साथ खदीजा पे भी सलाम भेजा है, और या रसूल अल्लाह आप रो क्यों रहे? किसने सवाल किया? हाँ जी, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सवाल, या रसूल अल्लाह आप रो क्यों रहे? ये मैं बताना चाह रहा हूँ मियाँ बीवी वाला मसला, ये दुनिया से जा रहे हैं, मोहब्बत में कमी नहीं हो गई है और मोहब्बत में जर्रा बराबर फर्क नहीं आया है। आशा हज़रत खदीजा के बारे में हुजूर ने फरमाया कि मसला ये है, हज़रत जिब्राइल ने कहा, या रसूल अल्लाह यही पैगाम लेकर के आया हूँ, अल्लाह ने पैगाम भेजा है कि अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह क़यामत तक भी खदीजा का चेहरा क़िबले की तरफ करते रहेंगे, क़िबले की तरफ चेहरा हो नहीं सकता। जिब्राइल से कहा, कह क्या रहे हो? यही तो पैगाम लेकर के आया हूं, यही तो बता देना चाहता हूं, जितनी आपकी चहीदी है उससे ज्यादा कहीं चहीदी है अल्लाह की है, और अल्लाह ने यह फैसला कर लिया है कि क़यामत तक खदीजा का चेहरा मैं अल्लाह अपनी तरफ रखूंगा और अपना चेहरा खदीजा की तरफ। खदीजा मुझे देख के मुस्कुराएगी और मैं खदीजा को देख के मुस्कुराता रहूंगा। ये है काहे की वफा शिआरी, शोहर की वफा शिआरी, और फिर बीवी के साथ इतना अच्छा सलूक करना। इसलिए मेरे भाइयों, ये जो मियाँ बीवी वाला रिश्ता है, शैतान हर वक्त हमारे दरमियान टांग अड़ाने की कोशिश करता है। बहुत नाजुक ये रिश्ता होता है, इसलिए इसको संभालो, प्यार मोहब्बत से जिंदगी गुजारो। सबसे बड़ी ताकत है बर्दाश्त, सबसे बड़ी ताकत है सब्र, सबसे बड़ी ताकत है बर्दाश्त। आपके अंदर बर्दाश्त है, आपके अंदर सब्र है, इंशाअल्लाह जिंदगी के हर कदम पर कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अगर सब्र नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, तो दुनिया भर की गंदगी है उस इंसान के सीने में समा जाएंगे। न वो माँ को माँ समझेगा, न बाप को बाप समझेगा, न बीवी को बीवी समझेगा, बीवी को एक नौकरानी समझ कर रखेगा, बीवी को पता नहीं क्या समझ कर रखेगा, बच्चों को बच्चा नहीं समझेगा, और अपने भाइयों को बहनों को भाई बहन नहीं समझेगा। क्योंकि
کہ اس کے اندر بے صبری کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، اور جس انسان کے اندر بے صبری بھری ہوئی ہوتی ہے، برداشت کا مادہ اس کے اندر نہیں ہوتا ہے، وہ خود بھی ڈوبتا ہے اور اپنے آپ کے ساتھ دوسروں کو بھی لے کے ڈوبتا ہے۔ ایک بڑا عجیب واقعہ گجرولہ کے پاس کا، ابھی حال فی الحال کا، باپ سے بیٹے نے پیسے مانگے، پیسے باپ نے نہ دیے، معلوم ہے کیا کرا، تھوڑا سا لڑائی بھڑائی کی، لڑائی بھڑائی کرنے کے بعد میں اپنی 15-16 مہینے شادی کو ہوئے، اور دہیج میں کار ملی۔ کیا ملی؟ دہیج میں کار ملی۔ 15-16 مہینے شادی کو، بچہ کوئی نہیں، باپ سے لڑا بھیڑا، کار اٹھائی، بیگم کو بٹھایا، ماں باپ نے روکنے کی کوشش کی، صبر نہیں تھا، برداشت نہیں تھی، معلوم تھا کہ یہ بڑا بے صبر ہے، برداشت نہیں ہے، غصے کا یہ برا فرعون بھی اس کے پیچھے، کیا اس کے سامنے کیا بیچ ہے، کچھ نہیں ہے صبر بے صبری کے علاوہ اس کے پاس۔ ماں باپ نے روکنے کی کوشش کی، ماں کو بھی کار سے ٹکر ماری، بہن نے روکنے کی کوشش کی، بہن کو بھی کار سے ٹکر ماری، بیوی کو بٹھایا، خود بھی بیٹھا رہا۔ گجرولے میں ایک نہر ہے، اس وہ نہر ابھی چونکہ برسات کا مہینہ ہے، اور برسات کے مہینے میں موسم میں ندی نالے اور نہریں اپنے عروج پر ہوتی ہیں، کئی ہاتھی پانی چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ وہ کار خود بھی بیٹھا، بیوی کو بھی بٹھایا، اور کار رات کو خوب اندھیرا تھا، اس اندھیرے میں کار اور بیوی اور خود بھی یہ سارا کا سارا ساز و سامان نہر میں لے کے کود گیا، خود بھی ختم، بیوی بھی ختم، کار بھی گئی۔ ماں باپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ خودکشی میں لکھا گیا، اور خودکشی کے بارے میں یہ ہے جو جیسا مرے گا ویسے ہی اسے عذاب دیا جاتا رہے گا، اور یہ ایک دن کی بات نہیں، قیامت تک اس کے ساتھ ایسا ہوتا رہے گا۔ یہ نبی نے بیان فرما دیا۔ کیوں کہ جب نبی کی سیرت سامنے نہیں ہوگی، جب نبی کی بیویوں کی سیرت ہماری بیویوں کے، ہماری بیٹیوں کے اور ہماری گھر والیوں کے سامنے، ہماری مستورات کے سامنے نہیں ہوگی، تو پھر بھائیوں کوئی پھانسی لگا کے مرے گا، کوئی ٹرین کے کود کے سامنے مرے گا، اور کوئی نہر میں کود کے مرے گا۔ اور یہ وبال، یہ عذاب صرف اس وجہ سے آتا ہے کہ تو نے دنیا کو یاد رکھا، دنیا والوں کو یاد رکھا، تو نے کاروبار کو یاد رکھا، کاروبار سے دل لگایا، اور تو نے گھر والوں سے دل لگایا، اور تو نے دنیا کی ہر چیز کو پہچان کے زندگی گزاری۔ اگر نہیں پہچانا ہے تو تو نے اپنے نبی کو نہیں پہچانا، ان کے طریقے کو نہیں پہچانا، اور اس کے مطابق تو نے زندگی نہیں گزاری۔ تو میرے بھائیو، یہ جو سیرت کے پروگرام چل رہے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ ہماری ہر لائن میں نبی کی سیرت سما جائے۔ صرف یہ مہینہ 1.5 مہینے کی، یہ 10, 15, 12, 13 دن کی کہانی نہیں ہے، یہ تو ہماری زندگی کا سبق ہے کہ ہر قدم پر ہمیں نبی کی سیرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنی ہے۔ شادی ہو تو، بیاہ ہو تو، مرنا جینا، عقیقہ، بچے کی پیدائش، کچھ بھی ہو، نبی کا طریقہ کیا ہے، کچھ بھی ہو نبی کا طریقہ، یہ کھانا پینا، اپنی تمام ضروریات پوری کرنا، ہر ایک کام نبی کے طریقے پہ کریں۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی اللہ صحابہ کی طرح چمکائے گا، اور آخرت میں بھی اللہ جو بھی نبی کے طریقے پہ چلے گا اس کو اللہ نبی کے ساتھ اکٹھا فرمائے گا۔ تو بتاؤ بھائی، سب تیار ہیں نا نبی کے ساتھ اکٹھا رہنے کا؟ ہے کہ نہیں؟ کچھ ایمان والے ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو اللہ نبی کے ساتھ رکھے گا۔ وہ کون ہوں گے؟ جو نبی کی سنتوں پر چلنے والے، نبی پر درود و سلام پڑھنے والے، نبی سے پیار محبت رکھنے والے۔ اب یہ نہیں ہے کہ کبھی کھانا دسترخوان پر کھاتے نہیں، جی میں تو نبی سے محبت کروں، کبھی کھانا دسترخوان پہ کھاتے نہیں اور میں تو نبی سے محبت کرتا ہوں، اور کبھی مسجد میں نماز پڑھنے آتے نہیں، میں تو نبی سے بہت محبت کرتا ہوں۔ وہی والی بات ہو گئی کہ وہ ایک شعر ہے نا، وہ کسی معقول آدمی کا شعر نہیں ہے، پتہ نہیں بعد میں کسی نے بنا دیا ہوگا کہ رگ رگ میں ہے نبی نبی، ہاں جی، رگ رگ میں ہے نبی نبی، اور نماز پڑھتے ہیں کبھی کبھی۔ تو یہ والی بات نہیں ہونی چاہیے۔
اس لیے ہم سب ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہماری جو گھریلو زندگی ہے، جو اب تک آج تک من موٹاؤ ہوئے ہیں، انشاءاللہ آج کے بعد نہیں ہوں گے۔ ایسے زندگی گزاریں گے جیسے نبی نے اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی گزاری۔ مستورات ہیں، یہ بھی وعدے کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنے شوہروں کے ساتھ فرما برداری کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ زبان پر کنٹرول، بولنے سے پہلے سوچ لیں، شوہر کے دل کو تو نہیں چیر دے گی یہ بات، شوہر بھی بولنے سے پہلے سوچ لے کہیں بیگم کے دل کو چھلنی تو نہیں کر دے گی یہ بات۔ اس لیے بھائیو، جیسے ہم نماز کو دین سمجھتے ہیں، روزوں کو دین سمجھتے ہیں، تسبیح، عمرہ، حج وغیرہ ان کو دین سمجھتے ہیں، تو گھر میں بیوی کے ساتھ اچھے سلوک سے رہیں، پیار محبت سے رہیں، یہ بہت بڑا دین ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔